السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایک سادھو کی تحیر خیز داستان۔ وہ کوئی بھی روپ دھار لیتا تھا پھر ایک دن۔ یہ داستان جو مجھے نیل گڑھی کے ایک گاؤں میں مقیم اپنے دوست سنجو نے سنائی، اس قدر حیرت انگیز ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بعض حقائق اپنے اندر افسانے کی سی رعنائی رکھتے ہیں۔ میں ان دنوں ہندوستان میں تھا اور جس گاؤں کا ذکر کرنے لگا ہوں اس کے قریب ہی سرکاری عہدے پر مامور تھا۔ نیل گڑھی کی پہاڑیوں کے دامن میں یہ گاؤں آباد ہے۔ اس کے چاروں طرف کیلوں کے پیڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے یہ گاؤں دور دور تک مشہور ہے اور شائقین یہاں عمدے چلے آتے ہیں۔ گاؤں سے 10 میل دور دیوار کی جھونپڑی تھی۔ گاؤں سے 10 میل دور دیوا کی جھونپڑی تھی۔ وہ کیلے اگاتا اور انہیں شہر میں بیچ کر اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ ایک روز شام ڈھلے دیوا کیلے کے ایک نئے درخت کی جڑوں میں پانی دے رہا تھا کہ ایک سادھو نے خاص انداز میں صدا دی اور جھونپڑی میں 2 راتیں بسر کرنے کی اجازت مانگی۔ دیوا خوش عقیدہ ہندو تھا۔ اس نے سوچا سادھو کی آمد سے ممکن ہے کیلوں کی فصل زیادہ اچھی ہو۔ وہ اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ کیلوں اور تازہ مکھن سے اس کی تواضع کی۔ جب اس نے سادھو سے سنا کہ وہ گاؤں گاؤں لوگوں کو آشیرواد دینے کے لیے پیدل چل رہا ہے تو وہ فرتے عقیدت سے جھوم اٹھا۔ اس نے اس کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، سوامی جی، آپ میرے پاس 2 ہفتے ٹھہریے اور خدمت کا موقع دیں۔ یہ باغ پھل کم دینے لگا ہے۔ آپ کی دیا سے یہاں بہار آ جائے گی۔ سادھو نے اتنے میٹھے اور لذیذ کیلے پہلی بار کھائے تھے اور تازہ مکھن نے تو سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا، لہٰذا اس نے دیوا کی دعوت قبول کر لی۔ 2 ہفتے کی بجائے 2 مہینے بیت گئے۔ سادھو وہیں جم گیا۔ اسے تازہ کیلوں اور تازہ مکھن کی چاٹ ایسی لگی تھی کہ نگر نگر گھومنا بھول گیا۔ دیوا نے جب دبے لفظوں میں سادھو کو اس کا مشن یعنی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو آشیرواد دینا یاد دلایا تو اس نے غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے کہا، میری ذرا سی بد دعا تمہارے باغ کو بھسم کر ڈالے گی۔ دیوا کانپ اٹھا اور اس کے قدموں میں جھک گیا۔ سادھو نے تحقیرانہ لہجے میں حکم دیا، اپنے باغ کے کنارے میرے لیے ایک الگ جھونپڑی بنا دو۔ آج سے میں وہیں رہوں گا۔ مجھے ہر روز کیلے اور مکھن پہنچا دیا کرنا۔ دیوا نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سادھو شام کا کھانا کھانے کے بعد بانسوں اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں چلا جاتا اور پھر بالکل باہر نہ آتا۔ اندر دیے کی لو ٹمٹماتی رہتی اور بعض اوقات ساری رات جلتی رہتی۔ کیلے کے باغوں میں کام کرنے والے مزدور حیران تھے کہ دیا رات بھر کیوں جلتا ہے اور سادھو اس دیے کی روشنی میں کیا کرتا ہے۔ ایک رات ایک مزدور چپکے سے جھونپڑی کے قریب گیا اور اس نے بانسوں کی ریخوں سے جھانک کر دیکھا تو سادھو کو غیر موجود پایا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بستر بچھا ہوا تھا لیکن سادھو غائب تھا۔ مزدور نے ساتھیوں کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ سب تاک میں بیٹھ گئے کہ دیکھے سادھو کب آتا ہے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ شیر کی دھاڑ سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ مزدور خوف و دہشت کے مارے وہیں دبک گئے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد شیر پھر گرجا۔ اب کی بار یہ آواز سادھو کی جھونپڑی کے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیر کیلوں کے باغ کے نزدیک گرج رہا تھا۔ 15-20 میل ادھر کئی درندے جنگل میں گھوما کرتے تھے لیکن اس طرف کبھی کوئی شیر وغیرہ نہیں آیا۔ مزدور دم سادے آہستہ آہستہ اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھے سادھو کی جھونپڑی میں گئے۔ شیر کے پاؤں کے نشانات جھونپڑی سے دور جنگل تک چلے گئے تھے لیکن سادھو اپنی جھونپڑی میں مزے سے کیلے اور مکھن کھا رہا تھا۔ ان دنوں وہاں بڑی تعداد میں مزدور کام کر رہے تھے۔ جنگل صاف کر کے نئے درخت لگائے جا رہے تھے۔ اس جنگل میں شیر کی آمد نے مزدوروں اور مالکان کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ رات کو باڑوں کے گرد بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے اور دن کو بھی بہت محتاط ہو کر کام کرتے تھے۔
شیر ہر رات سادھو کی جھونپڑی کے قریب سے گرجتا اور دھاڑتا ہوا جنگل میں گم ہو جاتا، لیکن اس نے اب تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ شیر ہر رات دھاڑتا اور پھر دور جنگل میں گم ہو جاتا۔ اب تک اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لوگوں کا خوف کم ہوا۔ بہرحال انہوں نے مویشیوں کی باڑوں کے گرد موٹی لکڑی اور اینٹوں کے 10-10 فٹ اونچی دیواریں کھڑی کر دی اور راتوں کو اطمینان سے سونے لگے۔ ایک روز علل صبح گاؤں کا بوڑھا گڈریا جالو چیختا ہوا آیا۔ رات کو شیر اس کی خوبصورت گائیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے باڑ کی دیوار ایک طرف سے کچھ کم اونچی تھی۔ شیر نے اسی جانب سے جست لگائی، گائے کو جبڑوں میں دبوچا اور اسی طرف سے واپس چلا گیا۔ گائے کے خون کے بڑے بڑے قطرے خاصی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر نے جس جگہ گائے کا گوشت کھایا تھا وہ سادھو کی جھونپڑی سے بمشکل 150 سے 2 گز کے قریب ہی دور ہوگی۔ پھر ہر رات ایک گائے غائب ہونے لگی۔ شیر کسی نہ کسی طرح اپنا شکار حاصل کر لیتا۔ کبھی خون پی کر مردہ جسم وہیں چھوڑ جاتا اور کبھی جانور کو دور تک گھسیٹتے ہوئے لے جاتا۔ ان واقعات سے ہر طرف دہشت پھیل گئی۔ لوگ رات بھر جاگتے، الاؤ روشن کرتے، پہرا دیتے، لیکن شیر خاموشی سے رات کی تاریکی میں کسی نہ کسی گائے، بھینس یا بکری کو اڑا لے جاتا۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہ شیر نہ تو دن کو دھاڑتا اور نہ چاندنی رات میں کسی کو نظر آتا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر کسی انسان کا خون اس کے منہ کو لگ گیا تو معلوم نہیں کیا آفت آ جائے گی۔ ادھر لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ شیر سادھو کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کوئی کہتا کہ سادھو اپنی روحانی طاقت کے بل پر اس شیر کا دوست بن گیا ہے، اور کوئی کہتا کہ سادھو ہی رات کو شیر بن کر مویشیوں پر حملہ کرتا ہے۔ ان افواہوں نے ایک طرف تو لوگوں کے دلوں میں سادھو کا خوف پیدا کر دیا اور دوسری طرف وہ اسے پوجنے کی حد تک عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں ایک جنگلی ہاتھی نے بھی تباہی مچانی شروع کر دی۔ وہ کیلے کے باغات اجاڑنے لگا۔ دن دیکھتا نہ رات، باغ میں گھسا تھا اور کیلے کے پیڑ تہس نہس کرتا ہوا گزر جاتا۔ دیوا کا باغ بھی اس کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی بندوق تھی جو ہاتھی کو ہلاک تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے ڈرانے کے لیے بہرحال استعمال کی جا سکتی تھی۔ ایک رات وہ ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ اس کا ارادہ ہاتھی پر فائر کرنے کا تھا۔ چاندنی رات میں وہ درخت پر بیٹھا بیٹھا تھک گیا۔ اچانک اس نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تو سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے دیکھا، سادھو کی جھونپڑی کے قریب شیر کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی انسان نے اس شیر کو دیکھا۔ دیوا کے دل میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ بندوق چلا دے، ممکن ہے شیر زخمی ہو کر ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ اگر نشانہ خطا بھی گیا تو پھر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ بلند مقام پر بیٹھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے لبلبائی پر انگلی رکھ دی، یعنی اس نے ٹریگل پر انگلی رکھی اور نشانہ لیا اور بندوق چلا دی۔ بندوق کی آواز کے ساتھ ہی شیر قیامت خیز انداز میں گرجتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اگلے روز دیوا کا نوجوان بیٹا جب کیلے اور مکھن لے کر سادھو کی جھونپڑی میں گیا تو خلاف معمول دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے آواز دی تو اندر سے جواب آیا، میں بیمار ہوں، اس لیے کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ اس دوران لڑکے کی نظر اچانک جھونپڑی کی دہلیز پر پڑی۔ خون کے بہت سے قطرے زمین میں جذب ہو کر سیاہی مائل ہو گئے تھے۔ دروازے پر بھی خون کے نشانات تھے۔ لڑکے نے خیال کیا کہ شاید سادھو زخمی ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے باہر سے ہی آواز دی، سوامی جی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ سادھو زور سے چیخا، یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے جب دیوا کو یہ واقعہ سنایا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی سکتے میں آ گیا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام افواہیں گردش کرنے لگی جو سادھو کے بارے میں مشہور تھیں۔
رات اس نے شیر پر جو بندوق چلائی تھی، کہیں اسی سے سادھو زخمی تو نہیں ہو گیا؟ شاید سادھو اس وقت شیر کے روپ میں تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور سادھو کی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔ جھونپڑی اب بھی بند تھی۔ دروازے اور دہلیز پر خون کے چھینٹے بدستور موجود تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور زمین پر لیٹ کر ریکھوں میں سے اندر جھانکنے لگا۔ اچانک اسے اپنے سر پر شیر کے گڑانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ سادھو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اور بازو کا بالائی حصہ کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ خون سرایت کر جانے کی وجہ سے کپڑا سرخ اور سخت ہو گیا تھا۔ دیوا نے سادھو کو دیکھتے ہی کہا، میرے بیٹے نے بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ لیکن تم جھانک کیوں رہے تھے؟ سادھو نے غصے سے پوچھا۔ دیوا کے ہونٹ کھپ کھپانے لگے اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، سادھو غصے سے چلایا، اس سے پہلے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ دیوا خوف اور دہشت سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں سادھو کی پوری اسرار حیثیت کے متعلق تہمات اور شکوک کا ہجوم امڈ آیا۔ تاہم اس کا لڑکا روزانہ علل صبح کیلے اور مکھن سادھو کی جھونپڑی کے دروازے پر رکھا تھا، اور اس کے واپس چلے جانے کے بعد سادھو ان چیزوں کو اٹھا لیتا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ شیر نے کوئی شکار نہیں کیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شیر کسی اور جنگل میں چلا گیا ہے، لیکن دیوا کو یقین تھا کہ چونکہ اس کی بندوق سے سادھو زخمی ہو چکا ہے، اس لیے وہ شیر کا روپ نہیں دھار رہا۔ تاہم اس نے اپنے اس خیال کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ ابھی اس واقعے کو بمشکل ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ گاؤں والوں پر ایک نئی قیامت نازل ہو گئی۔ یہ خوفناک واقعہ نیل گڑھی کے اس گاؤں سے کوئی 4 میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ گاؤں کا ایک چرواہا مٹھو جنگل کے کنارے اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جھاڑیوں سے ایک شیر نکل کر اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا اپنی لاٹھی گھماتا اور شور مچاتا شیر کی طرف دوڑ پڑا۔ عام طور پر ایسی حرکت حملہ آور شیر کو بھگانے میں کامیاب رہتی ہے، مگر بد نصیب مٹھو کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ شیر اتنی آسانی سے اپنا شکار چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ شیر نے اس ریوڑ کے ساتھ کیا کیا اور شیر دراصل سادھو تھا یا نہیں، اس حقیقت سے پردہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں اٹھاؤں گی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے اور اس کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔